اللہ اکبر اللہ اکبر۔ رمضان کے اس مقدس مہینے میں جن مسجدوں میں نمازیوں کی بھیڑ ہوا کرتی تھی، آج وہ مسجدیں سونی پڑی ہیں۔ اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ مسجدوں کے باہر لگے تالے یہ بتا رہے ہیں کہ اب کامیابی کے دروازے کچھ دن تک کے لیے بند ہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاة، حی علی الصلاة۔ اتہاس میں ایسا شاید پہلی بار ہو رہا ہے کہ مسلمان حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز سننے کے باوجود مسجدوں میں نہیں جا پا رہا۔ نمازی اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھنے کو مجبور ہے۔ پچھلے 1450 سالوں سے جب بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے، مسلمان عبادتوں میں زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں، کیونکہ اسی مقدس مہینے میں قرآن کو عرش والے نے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا تھا۔ جب رمضان کے روزے پورے ہوتے ہیں تو مسلمان اس خوشی میں عید مناتے ہیں کہ ان کے روزے، ان کی عبادت اچھی طرح سے مکمل ہو گئی۔ بھارت میں بھی تقریباً 1300 سالوں سے عید بڑی دھوم دھام سے منائی جاتی ہے۔ اس میں سبھی دھرم اور جاتی کے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ لوگ ایک دوسرے کو بدھائی بھی دیتے ہیں۔ بدھائی تو اس بار بھی سب لوگ ایک دوسرے کو دیں گے ہی، لیکن وہ خوشی کا احساس کہاں سے آئے گا جو ایک دوسرے کو گلے مل کر عید کی مبارکباد دینے سے ملتا تھا۔ اس فزیکل ڈسٹینسنگ کے دور میں اب کوئی کیسے کسی کو جادو کی جھپیاں دے پائے گا؟ جیسے کہ پرشاسن نے کہا ہم سے، ہم ابھی تک گھروں میں ادا کر رہے تھے، اسی طریقے سے کریں گے، اور ہم بازار بھی نہیں جائیں گے کیونکہ بازار میں سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہو پائے گی۔ اس وجہ سے ہم لوگ گھروں میں ہی رہیں گے، نہ ہم عید کی شاپنگ کریں گے۔ اس بار بالکل سادی عید منانی ہے، کوئی نیا کپڑا نہیں پہننا ہے، اور ہم سب لوگوں کے ساتھ میں ہیں اور گھر پہ ہی رہ کے عید منائیں گے۔ جیسے کہ ہمارے بڑوں نے بتایا ہے کہ یہ نماز جو ہے نا ہم اپنے گھروں میں ادا کریں گے، نہ ہی کہیں بازار جائیں گے، کیونکہ بازار جانے میں سوشل ڈسٹینسنگ کا ہم پالن نہیں کر پائیں گے، تو اس لیے نہ ہی کوئی شاپنگ ہوگی، نہ ہی کچھ ہوگا، بس سادی سودی گھر میں ہی عید منائیں گے اپنے بچوں کے ساتھ میں۔ ہر عید کے موقع پر مسلمان خوب خریداری کرتے ہیں۔ جو صاحب حیثیت ہوتے ہیں وہ غریبوں کے لیے زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ ہر کوئی اپنے پریوار کے لیے نئے کپڑوں اور اچھے پکوانوں کا انتظام کرتا ہے، لیکن جب سر پر کورونا جیسی مہاماری کا سایہ ہو، جس کے پھیلنے کا خطرہ سب سے زیادہ تبھی ہوتا ہے جب لوگ ایک جگہ اکٹھا ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں، تب کیسے دھوم دھام سے عید منائی جا سکتی ہے؟ اس لیے سارے دیش کے علماؤں نے، اماموں نے اپیل کی ہے کہ عید کی نماز گھر پر ہی پڑھیں اور فضول خرچی سے بچیں۔ ابھی ہم موجود ہیں مدرسہ شاہی میں، ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا کعب رشیدی صاحب۔ ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ جب وہ یہ لاک ڈاؤن ہے تو اس میں مسلمان کیا کریں، عید کا موقع آ چکا ہے، اس لاک ڈاؤن میں مسلمان کیسے عبادت کریں؟ ملک کے جتنے بھی ریلیجس لیڈرز ہیں، یہ جتنی بھی آرگنائزیشن ہیں، انہوں نے مسلمانوں کو یہ میسیج دیا ہے کہ چونکہ بھارت سمیت پوری دنیا کرونا وائرس جیسی ویشوک مہاماری سے دوچار ہے، تو ایسے سمبندھ میں ڈاکٹرز کی اور ایڈمنسٹریشن کی جو بھی گائیڈ لائن ہے اس کو فالو کرنا ہماری نیتک، سمویدھانک اور دھارمک ذمہ داری ہے۔ جہاں تک الوداع جمعہ کا سوال ہے یا عید کا سوال ہے، تو جس طریقے سے مسلمانوں نے رمضان کے تمام جمعوں میں عبادت کی ہے اور ایک طریقے سے پورے طور پر سمپورن پالن کیا ہے سرکاری گائیڈ لائن کا، تو مجھے یقین ہے اور یہ بات کہی بھی گئی ہے کہ آگے بھی اسی راستے پر چلتے ہوئے، سوشل گیدرنگ سے بچتے ہوئے، اپنے گھروں میں رہتے ہوئے لوگ عبادتوں کو انجام دیں گے کہ ہمیں اپنی جان کی بھی رکشا کرنی ہے اور دوسرے کی جانوں کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ اس لیے اپنے گھروں میں رہ کر
اور باہر نہ نکل کر عبادت گاہوں میں نہ جا کر حفاظت کے ساتھ عبادتوں کو انجام دے، یہی پوری قوم سے اپیل کی گئی ہے کہ ہم لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ سوال شراب کی دکانوں پر نہیں ہو رہا ہے، سوال جو مزدور سڑکوں پر ہیں، جو نکلے ہوئے ہیں اپنے گاؤں سے، گھروں سے، بال بچوں سے دور، جہاں سوشل گیدرنگ نام کی ایک ایسی کہانی بنائی گئی ہے، ڈسٹینسنگ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ان سب کو چھوڑ کر وشیش دھرم کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے موقع پر ہمیں بھی ان راستوں کو اختیار کرنا ہے کہ کوئی ہمارے اوپر ٹپڑی نہ کر سکے، چونکہ جس طرح دیش کے اندر دھرم کے نام پر کورونا نامی ویشوک مہاماری میں بھی دھرم کی راجنیتی نے جنم لیا ہے، وہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہت خراب سندیش ہے۔ ہمیں اس چیز کو دور کرنا ہے اور اس ادیشیہ کے ساتھ جینا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی بھوکا آدمی نہیں رہنا چاہیے۔ یہ سب بادل ہیں، سیاہ بادل ہیں، وقت کے ساتھ یہ سب چھٹ جائیں گے اور ایک ایسے سورج کا ادے ہوگا جس سے اس دیش کا بسنے والا ہر آدمی جس کی کرنوں سے فائدہ اٹھائے گا۔ ہمارے بیچ ابھی موجود ہیں سید تنویر عباس رضوی صاحب، جو شیعہ شہر امام بھی ہیں۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ اس لاک ڈاؤن میں وہ کیا تجویز اپنی پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔ سب سے پہلے تو تمام مسلمانوں سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں لاک ڈاؤن کا پالن کرنا تمام مسلمانوں کا بلکہ تمام ہندوستانیوں کا فرض ہے، اور اس حالات سے نمٹنے کے لیے ہمیں بہت سی احتیاط برتنا ضروری ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ ہمارے سامنے عید قریب آ گئی ہے، عید کی نماز کا مسئلہ ہے، تو عید کی نماز گھر میں پڑھنا چاہیے۔ عید کی نماز گھر میں پڑھنا چاہیے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ گھر میں پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی۔ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو ایسے بہت سے موقع آئے ہیں انسانیت کی تاریخ میں کہ جہاں پر عبادتوں کو چھپا کر کیا جاتا ہے، لہٰذا بہرحال جان کا بچانا واجب ہوتا ہے۔ جس طریقے سے جان بچ سکے اس طریقے کو اپنانا لازمی ہوتا ہے۔ میں تمام مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں، چاہے وہ کسی بھی فرقے کے ہوں، عید کے موقع پر بازاروں میں نہ نکلیں اور خریداری دیکھیے، ضروری نہیں ہوتا۔ آپ کوشش کریں کہ اپنے پیسوں کو غریبوں میں تقسیم کر دیں، بھوکے لوگوں میں تقسیم کریں، جو بے روزگار ہیں، پریشان حال ہیں، ان تک جو ہے یہ پیسے پہنچا دینا بہت زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ اگر ہم ایک سال کپڑے نہ پہنے تو دیکھیے، کپڑے پہننے نہ پہننے سے عزت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، نئے پرانے کپڑوں سے عزت نہیں بنتی، انسان کے کریکٹر سے عزت بنتی اس کی۔ آپ دیکھیں حضور کے زمانے میں حضور نماز پڑھا رہے تھے، ایک شخص جنگل میں بھیڑ بکریاں چھوڑ کر آیا اور آنے کے بعد اس نے حضور کے پیچھے نماز جماعت پڑھ لی، اور نماز کے بعد حضور نے پوچھا تم کیسے آئے؟ کہ یا رسول اللہ میں بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا، اسے چھوڑ کر آپ کے پیچھے نماز جماعت کی شوق میں آئے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ ثواب ملے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم نے بھیڑ بکریوں کو کس کے بھروسے پہ جنگل میں چھوڑا؟ تو اس نے کہا میں نے اللہ کے بھروسے پہ۔ حضور نے فرمایا کہ اس سے اچھا تھا کہ تم وہیں نماز پڑھ لیتے، یہاں آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر تم نے اللہ کے بھروسے بھیڑ بکریوں کو چھوڑا، گویا تم نے سوچا کہ اللہ کے بھروسے کر دیں گے تو موت سے بچ جائیں گے، تو اللہ کے بھروسے وہاں بھیڑیے، شیر، درندے بھی تو رہتے ہیں، وہ بھی تو اللہ کے بھروسے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا محمد رفیع خان بریلوی صاحب، جو مدرسے کے مہتمم بھی ہیں، جامعہ نعیمیہ سے ان کا تعلق بھی ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں لاک ڈاؤن کے بارے میں، جو گائیڈ لائن نہیں ہے اس کے بارے میں، اور جو نماز کے بارے میں، عید کی نماز کے بارے میں، الوداع کی نماز کے بارے میں لوگوں کے اندر جو کنفیوژن ہے کہ وہ نماز کہاں پڑھیں، تو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں مولانا رفیع خان صاحب بریلوی صاحب سے۔ اور جیسا کہ دھارمک استھل ابھی تک بند ہیں، مساجد بھی بند ہیں، اس میں 4-5 لوگوں کی اجازت ہے نماز پڑھنے کی، اور اب تک جتنے جمعے گزرے ہیں سبھی لوگوں نے نمازیں اپنے گھروں میں ادا کی ہیں۔ تو اس کے تعلق سے میں آپ کو بتا دوں، جمعۃ الوداع جو ہے، اس کو اس لیے جمعۃ الوداع کہتے ہیں کہ رمضان کا آخری جمعہ ہوتا ہے، باقی جو شرائط اور جمعوں کے ہیں وہی شرائط اس جمعے کے بھی ہیں۔ اس کا ایسا نہیں ہے کوئی مسئلہ الگ سے کچھ ہو، جس طرح نماز ان جمعوں میں ہوتی ہے اسی طرح اس جمعے میں بھی نماز ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر ملک کی طرف سے اجازت
مسجد میں جمعے کی نماز ادا کرنے کی نہیں ہے تو جس طرح اور جمعہ میں نماز لوگوں نے اپنے گھروں میں ادا کی ہے اسی طرح اس جمعے میں بھی لوگ اپنے گھروں میں نماز ادا کریں. اور رہی بات عید کے تعلق سے، اگر عید کی بھی اجازت نہیں ملتی ہے پرشاسن کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، تو عید کی نماز کا کوئی دوسرا بدل نہیں ہے. جمعے کی نماز کا بدل ہے ظہر کی نماز لوگوں نے گھروں میں پڑھی. اب عید کی نماز کے اور جمعے کی نماز کے شرائط ہیں، جو جمعے کے شرائط ہیں وہی عید کے شرائط ہیں. جن جگہوں پر جمعہ ہوتا ہے انہی جگہوں پر عید بھی ہوتی ہے. مساجد میں جمعہ قائم ہوتا ہے، مساجد میں عید بھی قائم ہوتی ہے. اجازت اگر نہیں ملتی ہے تو لوگ گھروں میں عید کی نماز تو پڑھ نہیں سکتے، گھر میں عید کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ اس کے شرائط ہیں اذن عام کا ہونا، وہ نہیں پایا جائے گا. تو گھر میں عید کی نماز نہیں پڑھنی ہے، اس کی جگہ جو مسجد میں 2 4 5 لوگوں کی اجازت ہے نماز ادا کرنے کی، وہ لوگ جب مساجد میں عید کی نماز پڑھ لیں تو باقی لوگ جو بچتے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں 4 رکعت نماز نفل ادا کریں، جو نماز چاشت کے نام سے ہے. اب تک ہم نے جتنے بھی دھرم گروؤں سے بات کری، علماؤں سے بات کری، امام سے بات کری، سب نے یہی کہا کہ سب کو سرکاری گائیڈ لائن کو فالو کرنا ہے، لاک ڈاؤن کو فالو کرنا ہے، عید کی نماز گھر میں پڑھنی ہے، جمعے کی نماز گھر میں پڑھنی ہے. بازاروں میں اپنی ضرورت کے حساب سے ہی جانا ہے، بازاروں میں غیر ضروری نہیں جانا ہے. سامان لینے کی زیادہ ضرورت، نئے کپڑے لینے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. صرف جن لوگوں کے پاس پیسے ہیں، جو تھوڑے امیر لوگ ہیں، ان لوگوں سے گزارش، سب لوگوں نے یہی اپیل کری ہے کہ وہ لوگ غریبوں کو پیسہ دیں، غریبوں کو کھانا دیں. کیمرہ مین عامر خان کے ساتھ وکی رشید، ڈائریکٹ پوائنٹ نیوز.